امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں غیر اہم سفارتی اور فوجی اہلکاروں کی تعداد میں کمی کا اعلان۔ بحرین اور کویت سے غیر ضروری امریکی اہلکاروں اور فیملی ممبران کے انخلاء کی اجازت بھی دے دی۔ بغداد میں قائم امریکی ایمبیسی سے بھی اضافی ملازمین کو انخلاء کا حکم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ جنگ چھڑی تو تمام امریکی اڈے نشانے پر ہوں گے، ایران کی امریکہ کو وارننگ۔ ایرانی وزیر دفاع بولے، امید ہے مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ جنگ مسلط کی گئی تو تہران ہچکچائے بغیر خطے میں موجود تمام امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایٹمی توانائی ایجنسی میں ایران کے خلاف امریکہ اور مغربی ممالک کی قرارداد منظور۔ ایران نے قرارداد سیاسی قرار دے کر مسترد کر دی۔ نئی تنصیبات فردوں میں بھی یورینیم افزودگی شروع کرنے کا اعلان۔ این پی ٹی معاہدے سے بھی نکلنے کا انتباہ۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ قرارداد غیر منصفانہ اور دباؤ کا ذریعہ ہے، جس کا مقصد ایران کے جائز حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، ایران کا 2 ٹن وار ہیڈ لے جانے والے جدید میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ کے مطابق یہ تجربہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے دوران دفاعی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ کسی دباؤ کے آگے جھکیں گے، نہ ہی ایٹمی تحقیقات بند کریں گے۔ جوہری توانائی کے حصول کے لیے مغرب کی منظوری کا انتظار نہیں۔ امریکی صدر کا پھر ایران سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے بہت قریب تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو بتایا کہ کشمیر کا تنازع دیرینہ ہے، میں تمام مسائل حل کروا سکتا ہوں، میرے سوا کوئی اور ایٹمی جنگ نہیں رکوا سکتا۔ غزہ میں امدادی کیمپ کے باہر بھوکے متاثرین پر صہیونی فوج کا ڈرون حملہ، 26 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 42 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کو خان یونس میں آپریشن کے دوران مزید 2 مغویوں کی لاشیں مل گئیں۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی بس پر فائرنگ، 5 کارکن ہلاک، کئی زخمی۔ مصری حکومت کا گلوبل غزہ مارچ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن، درجنوں غیر ملکی رضاکار گرفتار، ملک بدر کر دیا۔ بھارت میں ہولناک حادثہ، احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے سمیت 290 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کی پرواز احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھرتے ہی ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر جا گری۔ طیارے میں 2 پائلٹ، عملے کے 10 ارکان، 53 برطانوی، 1 کینیڈین، 7 پرتگالی شہری موجود تھے۔ حادثے کا شکار ایئر انڈیا کی پرواز میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی سوار تھے۔ طیارہ گرنے کی آواز دور دور تک سنی گئی، طیارے کے پرزے بکھر گئے، علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری، ملبے سے متعدد لاشیں نکال لی گئیں۔ احمد آباد ایئرپورٹ جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ بھارت میں طیارہ حادثے میں ایک مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ رمیش وشواس کمار نے کہا، طیارہ تباہ ہونے سے چند لمحے پہلے نیچے کود گیا تھا، معمولی زخم آئے ہیں۔ رمیش ایمبولینس میں بیٹھ کر اسپتال پہنچا۔ طیارہ حادثے میں ہلاک 2 برطانوی مسافروں کی ویٹنگ لاؤنج میں بنائی گئی آخری ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں دونوں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم بھارت سے روانہ ہو رہے ہیں۔ طیارے کا اڑان بھرنے کے بعد 1 منٹ سے بھی کم وقت میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھارتی ڈی جی سول ایوی ایشن کے مطابق طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے میڈے کی کال دی۔ حادثے کا شکار بوئنگ 787 طیارہ 11 سال پرانا تھا۔ طیارہ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر آپریشنز روک دیے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا فضائی حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا احمد آباد سانحین نے ہلا کر رکھ دیا۔
اس مشکل گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلز، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر، روسی اور فرانسیسی صدور سمیت کئی عالمی رہنماؤں کا طیارہ حادثے میں افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارت میں طیارہ حادثے پر دل غمزدہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے آج ایک افسوسناک حادثے کی خبر سن کر دل دکھی ہوا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بھی اظہار افسوس۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، دو طرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے اور عالمی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور بہت تگڑا ہے۔ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے ہمارا موقف سنا جا رہا ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ واضح کیا کہ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ بھارت نے ہمارا پانی روکا تو اس صورت میں جنگ ہوگی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے باعث فیٹف گرے لسٹ سے نکل آیا۔ برسلز میں بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو میں کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی، کشمیر اور پانی کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ پانی پی ٹی آئی کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کا دو ٹوک اعلان، کہا بجٹ کے موقع پر بھی بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، صرف آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بجٹ پیش کر کے اسمبلی اراکین کی بحث شروع کرائی جائے گی۔ سندھ کابینہ کا بجٹ اجلاس آج صبح 9 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب۔ مراد علی شاہ سپہر 3 بجے سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ سندھ کے نئے مالی سال کا بجٹ 3000 ارب روپے سے زائد کا ہوگا۔ سندھ حکومت کا آئندہ مالی سال کا ترقیاتی پروگرام تیار۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام میں 520 ارب، ضلعی ترقیاتی بجٹ پر 55 ارب روپے رکھے گئے۔ جی ٹی وی نیوز نے بجٹ کی کاپی حاصل کر لی۔ اگلے مالی سال کے لیے سندھ پولیس کے بجٹ میں 20% تک اضافہ متوقع۔ واٹر کینن، سرویلنس وین، آرمرڈ ہنگامہ رائڈ کنٹرول گاڑیوں کے لیے بجٹ تجویز۔ سندھ پولیس کی تنخواہ میں اضافے کی تجویز بھی دی گئی۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، عوام دوست بجٹ سامنے نہ آنے پر مؤثر حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں نئے سال کے مالیاتی بجٹ سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ ترقیاتی اسکیمیں نہ ملنے پر ایم کیو ایم پاکستان بھرپور احتجاج کرے گی۔ پری بجٹ اجلاس میں ہم نے مختلف تجاویز دی ہیں، عوام کے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وفاقی حکومت کراچی کو نظر انداز کر رہی ہے، میئر کراچی کا وفاق سے شکوہ۔ مرتضی وہاب نے وزیر اعظم سے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے 100 ارب روپے جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا وفاق کراچی کے انفراسٹرکچر پر معاونت کرے۔ کراچی پاکستان کا معاشی دارالحکومت ہے، کراچی کو نظر انداز کریں گے تو مسائل تو ہوں گے۔ تنخواہوں میں بھاری اضافہ کیوں کیا؟ وزیر اعظم نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ چودھری منصور کہتے ہیں حکومتی معاشی پالیسی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے، اس حوالے سے ہر حد تک جائیں گے، اس کی تمام ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے سامنے مزدوروں کے مسائل رکھوں گا۔ مزید کہا چیئرمین پیپلز پارٹی اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں۔
افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بجٹ پر مشاورت تک پہ شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر تنقید، کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبوں کے لیے فنڈز وفاق سے نہیں لیے، صوبے کے وسائل سے فنڈز لیے گئے۔ پنجاب صفائی ستھرائی میں بھی آگے ہیں اور تعلیم میں بھی۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پنجاب سے سیکھیں کہ محدود وقت میں کیسے کام کرتے ہیں۔ 15 سال سے بیٹھ کر کچھ نہ کرنے والے ہماری کامیابی سے خائف ہیں۔ سینئر پاکستانی اداکار راشد محمود بھی کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے۔ راشد محمود رحیم یار خان کے علاقے سے مبینہ طور پر اغوا، قیمتی سامان لوٹ کر چھوڑ دیا گیا۔ شدید گرمی کے بعد بارش کی پیش گوئی، ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں کے بالائی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ گلگت بلتستان، کشمیر، مری، دیر، سوات، چترال، ملاکنڈ میں بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی برسات کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل دلچسپ مرحلے میں داخل۔ کھیل کے پہلے 2 روز بالرز کے نام رہے، 14 وکٹیں لیں۔ آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 212 رنز پر ڈھیر۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی اچھا کھیل پیش نہ کر سکی۔ ساؤتھ افریقن ٹیم صرف 138 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگز میں آسٹریلیا نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 144 رنز بنا لیے۔ دفاعی چیمپئن کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف 218 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پیٹ کمنس نے ٹیسٹ کرکٹ میں 300 وکٹیں حاصل کر لیں۔ پیٹ کمنس نے یہ کارنامہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف 6 وکٹیں حاصل کر کے سر انجام دیا۔ اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 13ویں برسی۔ مہدی حسن نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت اور غزلیں گا کر لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی کہ ان کا گایا ہر گیت امر ہو گیا۔